اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ یہاں منافقوں کی ایک عادت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وہو خادعهم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دھوکے کے اندر ہی مارے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، منافق کی نشانی یہ ہے جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ منافق اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے، لیکن اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اب رب کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ منافقوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہوا تھا۔ ان کو کہتے تھے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں سے ملتے تو ان کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا سمجھ لے کہ رب کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولئک حزب اللہ، یہ مسلمان جو ہے نا یہ اللہ کی جماعت ہے۔ مسلمان کیا ہے؟ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اب اللہ کی جماعت کو دھوکہ دینا، ٹھیک ہے، تو ظاہر سمجھ لیں کہ پھر رب کو دھوکہ دینا ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہے، یہ رب کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ رب ان کے دھوکے کی جو ہے وہ انہیں سزا ضرور دے گا۔ کیسے سزا دے گا؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم دونوں کی طرف سے جو ہے بنا کر جو ہے ہم کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ قیامت کے دن جب یہ منافق اٹھ کے آئے گا تو تب اسے پتہ چلے گا کہ تو نے دھوکہ نہیں دیا، حقیقت یہ ہے کہ تیرے ساتھ تیرے دھوکے کی سزا ہو گئی ہے۔ کیسے؟ اب نہ تو مسلمانوں کے ساتھ رہا، نہ تو کافروں کے ساتھ رہا ہے، اب اس کا ٹھکانہ وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافق کی نشانی بیان فرمائی ہے۔ میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالى، تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ نماز کے اندر سستی کرنا یہ منافق کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر ادھر دیکھنا، ادھر ادھر نظریں ملانا، کوئی سوچ کو بڑھا لینا، یا جناب اعلیٰ نماز کو جو ہے بس پورا سورہ جلدی جلدی کر کے مکمل کر لینا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ منافق کی نشانی ہے۔ قاموا کسالى، وہ صرف کھڑے ہوتے بھی ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ دیکھنے لگ جائے تو لمبے لمبے سجدے، لمبی لمبی تسبیحاں، حق ہو اور پتہ نہیں کیا کچھ پڑھنا شروع کر دینا، اور جب لوگ سے پیچھے ہٹ جائے یا تنہائی میں بیٹھا ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جلدی جلدی پڑھ دینا۔ آگے فرمایا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق کی دوسری نشانی یہ ہے کہ منافق کو اللہ کے ذکر جو ہے وہ کرتے ہیں وہ بہت کم کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ منافق کے اندر ایمان نہیں ہوتا، تو یہی وجہ ہے کہ اس کو رب کی عبادت میں مزہ نہیں آتا ہے۔ تو یاد رکھیں، صوفیاء نے، علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، عبادت کی لذت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ تو جتنا زیادہ ایمان بڑھتا جائے گا عبادت کی لذت بھی بڑھتی جائے گی۔ ہمارے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے والد صاحب گھر آیا کرتے نا تو ہم خاموش ہو جایا کرتے تھے، جب وہ نماز پڑھنا شروع کرتے تو ہم پورا شور و غل کرتے، ہنستے کھیلتے، سارا کچھ کرتے رہتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اب ابا جی نماز پڑھ رہے، اب ان کی توجہ کس طرف نہیں ہوگی۔ اب اندازہ کریں کہ گھر کے اندر پورا شور ہو رہا ہو اور ایک بندہ نماز کے اندر کھڑا ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے جب گھر کے اندر آتے تب ہمیں ڈر لگتا تھا، لیکن جب نماز شروع کر دیتے اب ہمیں پتہ تھا کہ اب ابا جی کی توجہ کسی اور طرف نہیں جائے گی، تو ہم کھیل لیتے تھے، شور و غل کر لیتے تھے، گپ شپ لگا لیتے تھے، سارا کچھ کر لیتے تھے، کیونکہ پتہ تھا کہ والد صاحب نماز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کی نمازیں کیسی ہوں گی؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگ گیا جنگ کے اندر، تو بڑی کوشش کی نکالنے کی، تو نہ نکلا تو تکلیف بھی بڑھتی گئی۔ تو کسی نے کہا، انہوں نے کہا جی ذرا تھوڑا سا صبر کریں، انہیں نماز پڑھنے دیں، ٹھیک ہے، جب نماز میں جائیں گے پھر تیر کھینچ لیں گے۔
تو وہ وہی ہوا کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر کھڑے ہوئے تو آپ کا تیر جو ہے وہ نماز کے اندر نکال لیا گیا. سلام پھیرنے کے بعد پوچھا گیا کہ جناب پتہ چلا آپ کو؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جناب ہم نے تو تیر کب کا نکال لیا ہے. اب ان لوگوں کی عبادت کیسی ہوگی کہ یار پہلے درد ہو رہا ہے، بعد میں جو ہے وہ اسی نماز کے اندر کھڑے اور تیر ہی نکال لیا گیا ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے حجرے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی چھت سے نا سانپ گرا اور اس نے آ کے نا آپ کے پورے اپنا ٹانگ کو لپیٹ لیا. ٹانگ کو لپیٹنے کے بعد جو ہے وہ اس نے اپنا منہ نکال کے نا آپ کے جو پاؤں کا جو انگوٹھا تھا اس کو اپنے منہ میں ڈال لیا. سارے کہتے رہے صاف کرتے رہے اور آپ چپ کر کے عبادت کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے اپنی. تو بعد میں لوگوں نے کہا جناب آپ کے ساتھ یہ ہو گیا تھا، اگر سانپ آپ کو ڈس لیتا تو جان کا بھی خطرہ تھا. آپ نے فرمایا سانپ تھا کہاں؟ انہوں نے کہا جناب وہ آپ ہی کے ٹانگ کے ساتھ لپٹا ہوا تھا اور آپ کے ہی انگوٹھے کو جو ہے اس نے منہ میں ڈالا ہوا تھا. آپ نے فرمایا میں تو قیام میں کھڑا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ پاؤں میں کچھ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو مطلب کیا ہے؟ ایمان جتنا زیادہ بڑھتا جائے گا عبادت کی لذت بھی بڑھتی جائے گی. اب یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو سوال کرتے ہیں جی ہمیں مزہ کیوں نہیں آتا ہے، یا ہمیں عبادت کے اندر ہمارا دل کیوں نہیں لگتا ہے، یا ہمارا مسجد کے اندر آ کر ہمارا دل کیوں نہیں لگتا ہے. تو یہ ان لوگوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. فرمایا کہ کافر لوگ، منافق لوگ اللہ کا ذکر کیوں کم کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں ذکر الہی کے اندر مزہ نہیں آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو مسجد کے اندر آ کر سستی پڑ جاتی ہے. ہمارے لوگ جو ہے وہ عبادت کی وجہ سے کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ ان کا ایمان کمزور ہے. جتنا ایمان کمزور ہوتا جائے گا عبادت میں لذت بھی. دیکھیں نا کہ ہمارے بزرگ ایسے بزرگ گزرے جو ہر رات مکمل قرآن الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھ جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ لوگ ساری ایک رات کے اندر مکمل قرآن پاک پڑھ دینا. ٹھیک. آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبد الرحمن ہیں، وہ فرماتے ہیں میں ایک بار نیت کر کے آیا کہ اب میں بیت اللہ شریف کھڑے ہو کے نا 10 سپارے کم سے کم پڑھوں گا. کہتے ابھی میں نیت کر کے بس ابھی اللہ اکبر کرنے لگا تک کسی نے آ کے پیچھے میرا کندھا پکڑ لیا. تو جب اس نے ہلایا تو میں نے نہیں دیکھا، تو اس نے دوسری بار ہلایا تو پھر میں نے دیکھا کہ خود حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے تھے، ابا جی کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کیا کرنے لگا؟ میں نے کہا جی میں 10 سپارے پڑھنے کی نیت کر کے کھڑا ہوں یہاں پہ. آپ نے فرمایا ذرا پیچھے ہو کے کھڑ. وہ پیچھے ہو گئے اور اس کی جگہ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے گئے. وہ کہتے ہیں میں دیکھتا رہا الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن حضرت عثمان غنی نے ایک ہی رکعت کے اندر پڑھ دیا ہے. ٹھیک ہے. آج دیکھیں نا ہم فیس بک دیکھتے ہیں، واٹس ایپ دیکھتے ہیں تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے دیکھ جاتے ہیں. ایک فلم کم سے کم 3 گھنٹے کی ہوتی ہے، بور نہیں ہوتے. لیکن 3 گھنٹے فلم دیکھنے والا 5 منٹ کے اندر بور کیسے ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جہاں دل لگا ہوا ہے وہاں پہ لذت بھی آ جاتی ہے، جہاں دل نہیں لگا وہاں پہ لذت بھی نہیں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مذبذبین بین ذالک، فرمایا کہ جو منافق ہے نا یہ درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں. منافق درمیان میں کھڑے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے نہ یہ کافروں کے ساتھ ہے. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، میں اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے، اسے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکتا ہے. ظاہر ہے دیکھیں بات وہی آ گئی کہ ہدایت بندے کو خود ہی جو ہے وہ تلاش کرنی پڑتی ہے. ہم رزق کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا تھا تو ایسی بات چل پڑی، یہ بہت پرانی بات ہے، تقریباً کوئی 9 کی بات ہے، فارغ ہوا تھا ابھی 2008 کے بعد کی بات ہے. تو بات چل پڑی تو ایسی میں نے کہہ دیا، میرے منہ سے نکل گیا، میں نے کہا جی آج فقیر کہاں ملتے ہیں، یہ پیر فقیر آج کے دور میں کہاں ملتے ہیں، ہمیں نہیں ملتے. تو مجھے وہ آگے سے کہا، انہوں نے کہا مول صاحب کتنا سال پڑھے ہو؟ میں نے کہا جی 7-8 سال تو ہو گئے پڑھتے پڑھتے. انہوں نے کہا فقیر ڈھونڈنے میں کتنی دیر لگائی ہے؟ اب حقیقت یہ کہ ظاہر ہم نے تو ایک دن بھی نہیں نکالا ہے، تو ملے کہاں سے؟ تو جس طرح علم حاصل کرنے کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے، تو اس دن مجھے یہ بات سمجھ آئی تھی یار واقعی حقیقت ہے کہ ہم رزق ڈھونڈنے کے لیے تلاش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. علم تلاش کرنے کے لیے ہم سارا کچھ کرتے ہیں، رزق ڈھونڈنے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں. ہدایت کے لیے ہم کتنا ٹائم نکالتے ہیں؟ ہدایت ہم چاہتے ہیں کہ ہدایت خود بخود ہمارے گھر کے اندر آ جائے. تو بھائی جس طرح رزق ڈھونڈنے کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تو ہدایت کے لیے بھی تو محنت ہی کرنی پڑے گی نا. تو یہ کیسے خود بخود آ جائے گی؟ تو ہر چیز جس طرح محنت سے حاصل ہوتی ہے، ہدایت بھی اللہ تعالیٰ محنت سے ہی عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی. جو کوشش کرنا، یہ قرآن کا فیصلہ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، میں تم کوشش کرنا شروع کرو ہدایت ہم عطا فرما دیں گے. رزق کون سا ہم نے جو ٹھیکہ لے کر رکھا ہے کہ ہم نے صبح نکلنا ہے اور ہم نے 25,000 ہی کما کے لانا ہے؟ نہیں. یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ایک امید پہ نکل جاتے کہ مالک میں رزق کمانے کے نکل گیا ہوں، تیری مہربانی مجھے رزق عطا فرما. علم حاصل کرنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں تو اسی امید پہ نکلتے ہیں کہ مالک ہم کوشش کر رہے ہیں تو علم عطا فرما. تو ہدایت کے لیے بھی ایسی ہی کوشش کرنی پڑے گی کہ جس کو ہدایت چاہیے اسے ٹائم نکالنا پڑے گا، اسے لوگوں کے پاس جانا پڑے گا، پھر جا کے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے.
گھر بیٹھے ہدایت نہیں ملتی ہے. آگے دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا, پیچھے 2-3 سبق پیچھے گزری تھی جو آیت, اب وہ پھر آ رہی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, میں ایمان والو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ یاری نہ لگانا. یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے, تقریباً 2-3 سبق پہلے گزرے ہیں, پہلے بھی یہ بات گزری ہے, اب پھر یہ بات آ گئی. فرمایا ایمان والو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ یاری نہ لگانا. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, میں تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی دلیل لا سکو گے کہ یہ ہم نے کافروں کے ساتھ یاری کیوں لگائی تھی. فرمایا کہ منافق تو ہے وہ تو یاری لگاتا ہے کافروں کے ساتھ, تمہیں کیا ہو گیا یا ایھا الذین آمنوا. اب دیکھیں نا منافق کی پہلے بات کی ہے کہ منافق کافروں سے بنا کے رکھتا ہے, مسلمانوں سے بھی بنا کے رکھتا ہے, تو اب ساتھ ہی مسلمانوں کو جو ہے وہ خبردار کر دے گا. فرمایا خبردار یا ایھا الذین آمنوا, فرمایا تم نہ کافروں کے ساتھ یاری لگانا. تو اس کا مطلب یہ کافر کے ساتھ یاری لگانا یہ منافق کا شیوا تو ہو سکتا ہے, مسلمان کا شیوا نہیں ہے. ہاں مسلمان ہمیشہ اپنا جو ہے وہ یاری لگاتا ہے, دوستی لگاتا ہے, تعلقات رکھتا ہے, وہ مسلمان کے ساتھ ہی رکھتا ہے, کسی کافر کے ساتھ یاری نہیں ہو سکتی ہے. ابے کا دشمن ہو تو بندہ سلام لینا گوارا نہیں کرتا, دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کے ساتھ سارے تعلقات ہو سکتے ہیں تو نہیں. تو آگے منافقین کا انجام دیکھیں. فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, میں منافق سب سے نچلے طبقے کے اندر رکھے جائیں گے. جہنم کا سب سے, جس طرح جنت کے طبقات ہیں نا 7 جنتیں, تو اس طرح جہنم کے بھی 7 ہی طبقے ہیں. تو منافق کو کہاں رکھا جائے گا؟ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, فرمایا منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں رکھے جائیں گے. کافر بھی اوپر ہوں گے, ٹھیک ہے, یعنی کافر کا عذاب بھی تھوڑا سا ہلکا ہوگا, لیکن منافق کا عذاب کافر سے بھی زیادہ سخت ہوگا. ٹھیک ہے, حدیث پاک کے اندر آتا ہے, غالباً مجھے صحیح طریقے سے یاد تو نہیں آ رہا, لیکن اتنا مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو یہودی ہے نا, ان کو جہنم کے 4تھے طبقے میں رکھا جائے گا, عیسائیوں کو 3رے طبقے میں رکھا جائے گا. اس طریقے سے طبقے بنے ہوئے ہیں. تو بہرحال جو 7واں طبقہ ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, فرمایا آگ کا, جہنم کا جو 7واں طبقہ ہے اس کے اندر منافق کو رکھا جائے گا. ولن تجد لهم نصیرا, فرمایا قیامت کے دن دنیا اور آخرت کے اندر ان کا کوئی مدد کرنے والا. ٹھیک ہے نا, دیکھیں نا جی, کافر ہے تو وہ کافر ہے, مسلمان ہے تو مسلمان ہے. یہ تیسری نسل کہاں سے نکل آئی ہے کہ نہ یہ اس کے ساتھ ملے نہ یہ اس کے ساتھ ملے. تو انہوں نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیا, کافروں کے ساتھ بھی یاری لگا کے رکھی, ان کو بھی دھوکہ دیتے رہے. تو ان کے حال کو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. فرمایا ان کی سزا اس لیے سخت رکھی ہے کہ ان کا حال کسی کو پتہ نہیں چلا ہے. ہاں الا الذین تابوا, ہاں مگر منافق اگر توبہ کر لے, اپنی منافقت سے باز آ جائے, وَأَصْلَحُوا, اپنی اصلاح کر لے, وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے, وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لے. دین کے اندر بھی تو بندہ مخلص ہو نا, ٹھیک ہے, کم سے کم بندے کو یہ تو ہونا چاہیے نا کہ یار اس دین کے معاملے میں جو ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے, دین کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی یاری شاری نہیں ہو سکتی ہے. فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, فرمایا اپنے دین کے ساتھ تو کم سے کم مخلص ہو. حضرت حبیب بن زید, یہ تابعی ہیں, صحابی نہیں تابعی ہیں, یہ حبیب بن زید, ان کو مسلمہ کذاب نے غالباً بلایا, اور بلا کے نا ان کو کہا کہ تو اتشہد ان محمد الرسول اللہ, کہا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہے؟ قال نعم, کہا ہاں. اس نے پھر کہا, اس نے کہا اتشہد انی رسول اللہ, تو یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ قال لا اسمع, آپ فرمانے لگے میں سنا ہی کوئی نہیں, پتہ نہیں جانے کی بھونک رہے ہیں. کیسی بات, ان لوگوں کا دین دیکھیں اور ان کا اخلاص دیکھیں اپنے دین کے ساتھ. اس نے پھر کہا اتشہد ان محمد الرسول اللہ, تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا ہاں. کہا اتشہد انی رسول اللہ, قال لا اسمع, انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں. کہا میں نے سنا ہی کوئی نہیں کہ تو کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا عجیب بہر ہے, جب حضور کی بات آتی ہے تو کہتا ہے ہاں, اور جب میری بات آتی ہے کہتا ہے میں نے سنا ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا تجھے تو جواب دینے کے قابل ہی کوئی نہیں کہ تجھے بندہ جواب کیا دے. دیکھیں جی, ہاں یا نہ کرنا تو بعد کا مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا حضور کے بعد اگر کوئی اپنے آپ کو نبی کہے, ہم نے وہ بات سنی تک نہیں ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے. آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر دے حضور کے بعد, وہ تو کافر ہے نا. فرمایا اگر کوئی شخص اس بندے سے نبی ہونے کی دلیل مانگ لے وہ بھی کافر ہے. ہماری قوم کھڑی ہوتی ہے نا جی, جس طرح پوچھ رہی ہوتی ہے ایک دوسرے سے, ہاں جی پھر کوئی گال لاتا, پھر 10 پھر دلیل دے, پھر کوئی دلیل دے. آپ نے فرمایا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے بارے میں تو بات ہو ہی نہیں سکتی, وہ تو ہے ہی کافر. لیکن اگر کسی شخص نے کسی جھوٹے بندے سے حضور کے بعد اگر کسی بھی بندے سے نبوت کی دلیل مانگ لے کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے,
آپ نے فرمایا وہی کافر ہے. کیوں؟ فرمایا دلیل صرف اور صرف ایک ہے. جب حضور نے فرما دیا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی کہ میں آخری نبی ہوں، اس کے بعد تجھے کسی نے دماغ تیرا خراب کیا کہ تو کسی اور سے دلیلیں مانگتا پھرتا ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں کا ایمان ہے. فرمایا کسی حضور کے بعد کسی کی دلیل بھی نہیں مانگنی ہے، نہ سننی ہے. جو بندہ دلیل مانگ لے وہ بھی کافر ہو گیا. آگے دیکھیں فرمایا ہاں اگر منافق اپنی اصلاح کر لے، اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جائے، فاولئک مع المؤمنین، پھر وہ مومنوں کے ساتھ اٹھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا، پھر ان کا حشر مومنوں کے ساتھ ہے. اور سوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، ان قریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. جس طرح مومنوں کو عطا فرمائے گا، یہ منافق جنہوں نے کلمہ صحیح طور پہ پڑھ کے مومن ہو گئے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھی اجر عطا فرما دے گا. اب آخری اس 5ویں سپارے کی آخری آیت ہے، ذرا اس کا انداز دیکھیں. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. یہ رب کا انداز ہے. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اور رب تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرنا شروع کر دو، اگر تم ایمان لے آؤ. ما یفعل اللہ بعذابکم، اور رب تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. کیسی بات ہے یار. ہم کہتے ہیں نا یار تو ایسے کر لے، ہم نے تو کون سا تیرا نقصان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدر کرنے والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے. تم قدر کر لو، تم ایمان لے آؤ، تم شکر کرنا شروع کر دو، رب تمہیں عذاب دے کیوں. ما یفعل اللہ بعذابکم، رب تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. تو اس لیے اب کتنا خوبصورت انداز کے ساتھ سمجھایا ہے کہ جب تجھے پیدا میں نے کیا تو ایمان بھی تو مجھ پر لانا، رزق میرا کھاتا ہے تو ایمان بھی مجھ پر لا، زمین میری ہے، کھاتا میرا ہے، ایمان مجھ پر لانا ہے، تو پھر تجھے عذاب نہ دوں تو کیا دوں. میں تو ایمان لے آ، میرا رزق کھاتا ہے، میری زمین پر رہتا ہے، میری سانسیں تیرے پاس ہے، جسم میں نے تجھے دیا ہے، اس پر تو ایمان لے آ، میں نے تجھے عذاب دے کے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.